بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتح شریف کو شروع کرنے سے پہلے جو مقدمے کے طور پر چند چیزیں ہم نے بیان کی، ان میں سے مزید کچھ چیزوں کو بیان کرتے اور سنتے ہیں کہ کل جیسے ہم نے بیان کیا کلام اعجازی کے اعتبار سے وحی کی تعریف کیا ہے، وحی مطلوع کیا ہے، وحی غیر مطلوع کیا ہے، اور اسی طرح سے ترتیب رسولی اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے، اور مصاحف، تواتر، سورتوں کا مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے، اور جمع تدوین قرآن کے متعلق یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم نے قرآن کی غرض و غایت اور قرآن کا موضوع اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد حفاظت قرآن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف عربی قبائل کو آسانی کے لیے اپنی اپنی زبانوں میں قرآن کی تلاوت کی اجازت دی تھے تو عربی قبائل ہیں۔ دور عثمانی میں خلیفہ سوم جناب حضرت امیر المومنین داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ مختلف لغتوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ اب چونکہ عربی زبان کے اندر، کیونکہ یہ لغت قریش میں، قریش کی لغت میں قرآن پاک، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے آخری ایام میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ لغت قریش میں ہی، جو کہ اب ہمارے سامنے ہے، دور کیا قرآن پاک کا۔ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کے متعلق ارشاد فرمایا جناب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے اطلاع دی جناب عثمان کو کہ اے خلیفہ رسول، اس سے پہلے کہ امت میں قرآن مجید کی مختلف لغتوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے تو اس صورتحال کا تدارک فرمائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب، جتنے بھی صاحبان مسائل کو حل کرنے والے لوگ تھے، یعنی صحابہ کرام، ان کے مشورے سے لغت قریش جس میں قرآن نازل بھی ہوا، جس میں قرآن نازل ہوا، وہ کون سی لغت تھی؟ لغت قریش۔ تو لغت قریش کے سوا دیگر تمام جتنی بھی لغتیں تھیں عربی کی، ان سب پر پابندی لگا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم کارنامے کو حفاظت قرآن کہا جاتا ہے کہ سب کے سب کو ایک ہی لغت کے اوپر جمع کر دیا، ایک ہی لغت کے اوپر۔ اور اس وقت جو قرآن مجید امت کے ہاتھوں میں ہے اس وقت بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لغت قریش میں نازل ہونے والا اصل قرآن پاک ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے ہمارے سامنے وہی موجود ہے۔ اسی طرح حفاظت قرآن کے بارے میں جو عقیدہ اسلام ہے، اس پر چونکہ روافض کو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان کی ویسے ہی وطنی کوئی بیر ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کے محفوظ ہونے کے متعلق بھی ان کے عقائد موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عقیدہ اسلامی یہ ہے کہ الحمد سے والناس تک کوئی زبر زیر، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کے ان دشمنوں کو، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن کو بھی اصل نہیں مانتے، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اعلیٰ حضرت سے بھی سوال ہوا تو وہ فارسی میں جواب سوال ہوا تو آپ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، اس میں انہوں نے، اسی لیے ہمارا سب سے بڑا اختلاف یہ بھی ہے، صحابہ کے تو چلے وہ گستاخ ہیں ہی ہیں، لیکن ان کا یہ مسائل بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ ہاں، ان میں سے بعض نے فتویٰ دیا کہ ہاں بعض جگہ پہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، ولا حول ولا قوت، جب اللہ نے فرمایا، اور عقیدہ اسلام یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، تو پھر اس میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے، رد و بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن کا یہ عقیدہ، یہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں عربی زبان میں جو قرآن موجود ہے، الحمد سے والناس تک، سارے کا سارا محفوظ ہے، اور ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر اتارا ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو کہے کہ قرآن میں تحریف لفظی، الفاظ میں تبدیلی ہوئی، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ اور مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید قیامت تک ہر
قسم کی کمی زیادتی سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ قرآن مجید سے پہلے تمام جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، اصل نازل شدہ زبان میں مفقود ہیں۔ پوری دنیا کے عیسائی ان میں سے جو ان کا سب سے بڑا پیشوا ہے، مذہبی پیشوا، وہ بڑی عمر کا ہے، اسے اگر کہہ دیا جائے، یا کسی عیسائی کو آپ کہہ دیں، کسی پاپ کو، کسی بشپ کو، کوئی کنیسہ کا، گرجا گھر کا، کوئی چرچ کا، کوئی پاپ وغیرہ ہو، اس کو کہہ دیں کہ آپ ایک آیت وہ پڑھیں جو عبرانی زبان میں انجیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاوت کرتے تھے اور جو اللہ نے انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اپنی اصل زبان میں وہ کتابیں محفوظ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، وہ جو انہوں نے کام کیا یہ ان کا کلام ہے، لیکن اللہ نے نازل کیا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تورات بھی نازل کی، زبور بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، کیونکہ کلام اللہ کا تھا، لیکن ان کی تصدیق قرآن مقدس کرتی ہے۔ تو دیگر صحائف اصل زبان میں مفقود ہیں۔ عبرانی اور دیگر زبانوں میں جو تراجم ہیں ان میں بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آیت، سورت، رکوع اور پارہ، پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، ان کی تعریف کیا ہے؟ آیت کا معنی ہے، آیت کہتے ہیں مختصر مضمون کو، مختصر مضمون کو، ایسا مضمون کہ جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ سورت قرآن مجید کی آیات کا ایسا مجموعہ ہے، یعنی کسی جیسے سورہ بقرہ شریف میں 286 آیات ہیں، پھر سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں، اسی طرح سے جتنی سورتوں میں جو آیات ہیں، تو ان آیات کے مجموعے کا نام سورت ہے، جو ایک مکمل مضمون یا چند مضامین، جیسا کہ ہم جو سورت بھی بیان کرتے رہے سورہ ناس تک، قرآن پاک کی 114 سورتیں، ہر سورت کی ہم نے جو مکی مدنی ہونا ہے اس کو بھی بیان کیا، سورت کے اندر جو آیات ہیں، رکوع ہیں، ان کو بھی بیان کیا، ان کی تعداد کو، پھر جو اس کے مضامین ہیں، اور اس سورت کا نام ہے تو نام کیوں اس کا نام پڑا اس سورت مبارکہ کا، کیوں اسے کہا جاتا ہے سورہ نساء، کیوں کہا جاتا ہے سورہ بقرہ، کیوں کہا جاتا ہے، اس کو بیان بھی کیا، اور پھر جو مرکزی مضمون ہے اس کو بھی بیان کیا، اور دیگر مضامین جو اس سورت مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ان کو بھی ہم نے بیان کیا۔ تو جو ایک قرآن مجید کی آیات کا ایسا مجموعہ، سورت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیات کا ایسا مجموعہ جو ایک مکمل مضمون یا چند مضامین پر مشتمل ہو، اور اس کا صاحب شرع یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام بھی رکھا ہو تو سورت کہلاتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں ہیں۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ یہ رکوع کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم کے جو مقرر کردہ قاری نماز تراویح میں ایک رکعت میں جتنی آیات تلاوت کرتے تھے اسے رکوع کہا جاتا ہے، اور رکوع قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پارہ قرآن مجید کی 3 حصوں میں سے 30 حصے ہیں، اور ان 30 حصوں میں سے ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ پارے ویسے عربی فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹکڑے کو کہتے ہیں پارہ۔ جیسے اعلیٰ حضرت کو وہ کسی بادشاہ نے کہا، کسی آدمی نے کہا کہ آپ فلاں جو پارہ نا ہے، ریاست ہے، اس کے والی کی تعریف کریں، تو اعلیٰ حضرت نے وہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، میں تو جو بھی بات کہوں گا، جتنا بھی اعلیٰ کلام لکھوں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں ہی لکھوں۔ تو پارہ نا یعنی وہ تو ریاست کا نام تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو پارہ نا کو بھی استعمال کیا، ایک لفظ استعمال کیا، اور وہ پارہ نا ریاست بھی آ گئی، اور پارہ نا، نان کہتے ہیں روٹی کو، تو پارہ نا روٹی کے ٹکڑے کے لیے فرمایا کہ میں اس چیز کو بھی آپ نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، ہم روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے کہ ہم بادشاہوں کی تعریف ہی کریں۔ قرآن مجید کے بہت سارے فضائل ہیں، برکات ہیں، تو قرآن مجید اعظم ترین معجزہ ہے، جیسے کل ہم نے بیان کیا نبی کریم علیہ السلام کے معجزات، اور یہ جو معجزہ ہے قرآن پاک، وہ تمام معجزات حضور علیہ السلام کی ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن وہ اب موجود نہیں ہے، لیکن اعظم ترین، سب سے بڑا اور دائمی قیامت تک کے لیے جو حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مقدس ہے، کہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن مجید
نبی کریم علیہ السلام کا عظیم الشان دائمی معجزہ ہے۔ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت واقعہ ظاہر فرمائے جو کفار کو اس کی مثل لانے سے عاجز کر دے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانا، جانوروں سے کلام فرمانا وغیرہ۔ یعنی عام طور پر یہ نہیں ہوتا عادتاً، لیکن جب ہوتا ہے تو عقل کے خلاف، اسے ہی معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ شان نبی کی ہے، اور نبوت پر دلیل کے طور پر یہ معجزات اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائے، جو کہ ان کو دکھائے جاتے اس کسی خاص موقع پر۔ جب کفار نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے خود بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خود گھڑتے ہیں۔ بہت سی قرآن کی آیات میں اللہ نے اس کا رد فرمایا، تو اللہ جل جلالہ نے پوری دنیا کے کفار کو چیلنج فرمایا کہ وہ قرآن کی ایک سورت کی مثل، فصیح و بلیغ کلام جس میں علوم اور معارف کا سمندر ہو، کلام مختصر ہو لیکن سمندروں سے بھی زیادہ اس کے معنی ہوں، ایسا کلام بحر بے کراں ہو، اسے تیار کر کے دکھاؤ۔ تو دنیا بھر کے کفار نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، باوجود آج تک ایسا نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، اور آئندہ قیامت تک بھی ایسا نہ کر سکیں گے۔ تو قرآن مجید کی اس شان کو اعجاز القرآن، یعنی قرآن کا عاجز کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اعجاز القرآن ہے کہ آج تک جتنے بھی، خصوصاً جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ عرب کے بڑے فصاحت اور بلاغت کے میدان کے شہسوار لوگ تھے۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن کہا نا کہ یہ لوگ چونکہ کعبہ شریف کا طواف بھی کرتے تھے، کفار اور مشرکین، تو ان کی حالت یہ تھی کہ بڑے بڑے ان میں زبردست شاعر تھے۔ وہ آج بھی جب ہم اشعار پڑھتے ہیں، ہے تو بڑی مشکل چیز، تو اس زمانے کے لوگ یا اس سے پہلے لوگ، جیسے دیوان متنبی ہے درس نظامی میں، فصاحت اور بلاغت کے لیے ان چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ دیوان حماسہ ہے، مقامات حریری ہے، یہ مشکل ترین کتابیں 7ویں 8ویں درجے میں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس میں وہ جب بھی کچھ بات لکھتے، جو شعر اشعار لکھتے، تو اس کو کعبہ شریف کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ دوسرا شاعر آتا، اس کو پڑھ کے اس کا توڑ لکھتا، اور پھر وہ اس طرح، تو اتنے پوری دنیا کے اندر وہ اپنے جوڑ کا کسی کو اس میدان کا سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی کیا مقابلہ کر سکے گا۔ فصاحت اور بلاغت میں اتنے فصیح و بلیغ تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک خود گھڑتے ہیں، تو اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بشر تم بھی ہو، نبی کریم علیہ السلام بھی بشر ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو، تم تو اپنے جوڑ کا کسی کو سمجھتے نہیں۔ تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک قرآن پاک کی اگر یہ خود لکھتے ہیں تو تم بھی تو پھر لکھ سکتے ہو، اور میدان فصاحت و بلاغت کے بھی تم شاہ سوار ہو، تو ایک قرآن کی سورت کی مثل ایک کوئی سورت لے آؤ ایسی۔ پھر 5 جگہ پہ قرآن نے چیلنج کیا، پھر فرمایا 10 آیتیں لے آؤ، 10 سورتیں بھی فرمایا سورہ یونس میں، پھر فرمایا 10 آیتیں ہی لے آؤ، پھر فرمایا کہ اگر یہ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو قرآن کی صرف ایک آیت، ایک بات کے مقابلے میں کوئی ایک بات ہی تو لے آؤ۔ یہ ہے قرآن کا معجز کر دینا کہ وہ حیران اور شزدر تھے کہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ اتنا عظیم شاعر، جیسے اس دن سورہ کوثر کی ہم نے تفسیر میں بیان کیا کہ اس نے جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس نے 7 چکر لگائے کعبہ شریف کے، لیکن توڑ کیسے لا سکتا؟ یہ ہے معجز، عاجز کر دینے والا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا؟ تو اس نے آخر میں لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی۔ ہم نے آج ایسی چیز دیکھی کہ جس کا توڑ ہی نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ ایک نظر میں ہی فوراً جو ہے وہ کلام کہہ دیتے تھے، دیکھتے ہی، اتنا ان کے اندر مہارت تھی۔ یہ ہے قرآن کی شان کہ آج تک وہ جتنے بھی کفار ہیں، کبھی ٹرو قرآن کے نام سے، کبھی کیسے نام سے، کبھی کیسے نام سے، یہ اس دور میں بھی ہوتا رہا کہ کسی نے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تو اس نے لکھنا شروع کر دیا الفیل و ملفیل، لیکن وہ اس میں ربط نہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ ہم ایسے ہی لفظ لے آئیں گے، لیکن اس کے معنی کون لے کے آئے گا؟ وہ جو اگرچہ قرآن جامع کتاب ہے، دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے وہ حدیث مبارکہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ یہ کلام ہے اللہ کا، قیامت تک علماء اس سے سیر ہی نہیں ہوں گے۔ ہزاروں تفسیریں، ایک قرآن پاک ہے، لیکن
روز نئی چیزیں وہ جیسے میں نے اس دن اکثر میں بات کہتا ہوں، حضرت شیخ الحدیث علامہ یعقوب ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کو ایک عجیب ہی عشق تھا قرآن پاک سے، بہت بڑے 50-52 سال انہوں نے تدریس کی اور بڑے بڑے انہوں نے نامور ہزاروں علماء پیدا کیے، تو وہ قرآن پاک جب پڑھتے تھے تو مسکراتے تھے۔ تو وہ طالب علم گزرتا تو اس نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ قرآن پڑھ کے مسکراتے ہیں تو مجھے تعجب ہوا، روزانہ میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا روز نئے پڑھتا تو صرف یاسین شریف یوں عرصہ دراز سے، لیکن روز نئے معنی اللہ ذہن میں ڈالتا ہے۔ یہ ہے کہ کلام جامع ہے، لیکن اس کے اندر جو سمندر ہیں معانی کے، معارف کے، وہ اتنے کثیر و بے شمار ہیں کہ وہ کسی فرد بشر کے بس کی بات ہی نہیں کہ ان سب کا احاطہ کر سکے اور جمع کر سکے۔ قیامت تک کے لیے بیان کیا جاتا رہے گا، نئے معانی اللہ علم کے ذریعے علماء کے ذہن میں ڈالتا رہے گا، اور وہ ان سے تمام جو ہے وہ دنیا میں اس نور سے تمام کو سیراب کرتے رہیں گے۔ تو یہ قرآن مقدس کی شان ہے۔ ہزاروں تفسیریں عربی، فارسی، اردو، دیگر زبانوں میں لکھی گئیں، اور ہر تفسیر کو جب ہم پڑھیں نا، 26-27 تفسیر عربی، فارسی، اردو میرے پاس ہے اللہ کے فضل سے، تو جب ہر تفسیر کو الگ سے پڑھیں وہ مطلب تو بیان ہوا ہی ہوا ہے، لیکن آپ حیران ہوگے کہ جب مطالعے میں وسعت آدمی کی آتی ہے، ایک تفسیر کو پڑھتا ہے، دوسری کو الجامع الاحکام القرآن امام قرطبی کی 20 جلدوں میں ہے، 20 حصوں میں، وہ میرے پاس موجود ہے، وہ جب پڑھیں، تفسیر کشاف امام جار اللہ زمخشری کی پڑھیں، وہ میرے پاس موجود ہے 4 جلدوں میں عربی زبان میں۔ ایسی زبردست تفسیر مظہری امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی 10 جلدوں میں عربی زبان میں، وہ بھی میرے پاس اصل عربی میں موجود ہے۔ اسی طرح سے دیگر کتابیں، تفسیر عزیزی ہے 2 جلدوں 4 حصے ہیں اس کے، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فارسی زبان میں ہے۔ ہر تفسیر کو جب پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ قرآن کی شان کیا ہے، حیران ہی ہوتا جاتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، لیکن پھر بھی یہ بس نہیں ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور یہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تیرے رب کے کلمات پھر بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ یہ کلام کی شان ہے، اور یہ ایسا کلام ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بڑی سی اچھی کتابیں لکھی گئی ہو، بڑی لائبریریاں ہیں جن میں کروڑوں کتابیں پڑھی ہیں، کروڑوں، اتنی بڑی لائبریریاں ہیں، اتنی بڑی، لیکن ایسی کوئی کتاب نہیں ہے قرآن کے علاوہ کہ جس کو آدمی پڑھے تو کہ صبح و شام ہی پڑھتا رہوں۔ لیکن قرآن کی شان دیکھے کہ آدمی 70 80 سال سورہ یاسین شریف ہی پڑھ رہا ہے، اندازہ فرمائیں۔ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ روزانہ وہ پڑھتا ہے، سورہ واقعہ بھی پڑھ رہا ہے، روزانہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ایسے پڑھا جائے۔ یہ ہے قرآن کی شان، قرآن کی مثل کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن مقدس دین کامل کا سر سے چشمہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین ضابطہ حیات، تمہارا دین کا کیا مطلب ہے؟ ضابطہ حیات مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطہ حیات پسند کیا۔ دین کا معنی ضابطہ حیات۔ جیسے میں اکثر بات کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آئلی زندگی سے، گھر کے نظام سے لے کر انٹرنیشنل جتنے بھی میٹرز ہیں، جتنے بھی عالمی معاملات ہیں، ان سب کا اللہ نے یہ ضابطہ قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ مسلمان جس بھی یا جو بھی آدمی ہے، وہ دنیا کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہر شعبے میں وہ نظام معیشت ہو، نظام معاشرت ہو، نظام سیاست ہو، ان تمام چیزوں میں قرآن نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آج امت کے ذلیل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑا۔ کفر کے نظام میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ موجود ہے، حل موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع ہی سیاست ہے، شہروں اور ملکوں کی سیاست ہے۔ آج میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی عجیب حالت ہے مسلمانوں کی کہ ہم قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتے، تو جو قرآن کے اندر اللہ نے نظام بیان کیا ہے کہ نظام معیشت کے جو اصول بیان کیے ہیں، اکنامکس کے پرنسپلز جو بیان کیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کوئی عیسائی ہم سے پوچھ لے تو ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم اس کا منہ دیکھتے رہیں۔ وہ بتائے گا کہ قرآن میں اسلامی نظام معیشت کا یہ قانون ہے جو سود سے پاک ہے، لیکن آج مسلمان وہ سمجھتا ہے جو کفر نے نظام دیا بس چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دین جو ضابطہ حیات ہے،
زندگی گزارنے کا جو ہم نے قانون اور ضابطہ تمہیں دیا ہے، یہ وہ دین اسلام، ہم نے وہ دین اسلام کے طور پہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے چنا ہے۔ تو قرآن مجید ایک کامل دین اور مکمل دستور حیات ہے، مکمل دستور حیات، جس میں عقائد، اخلاق، عبادات، معاملات، معیشت، تجارت، ثقافت، معاشرت، سیاست وغیرہ کے تمام اصول و ضوابط بیان کر دیے گئے۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے، اس پر صحیح عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے سے انسان کے دونوں جہان، دنیا و آخرت سنور جاتے ہیں۔ عمل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ بس میں نماز پڑھوں، یہ کروں، یہ تمام چیزیں جو اصل ہے کہ جس سے ہمیں بڑی سازش کے ساتھ دور کیا گیا۔ سیاست کا میں نے جو اس دن بھی آپ کو مطلب بتایا کہ سیاست کا معنی وہ نہیں جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی سیاست یہ بڑی خراب چیز ہے، تو پھر خراب چیز سے تو بچنا چاہیے، وہ مسجد میں ہو جہاں بھی، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ اس کو اب گننا جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن کیونکہ بات آ رہی ہے جو دین اسلام کے جتنے بھی دستور کے حوالے سے، دستور حیات کے حوالے سے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیزیں غلط ہیں ان چیزوں کو دیکھیں۔ مسلمانوں نے قرآن مقدس پہ، حدیث پر عمل کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی لوگ تھے چرواہے تھے، مسلمان جو ان میں منافقین تھے، انہوں نے بھی عیسائیوں کے ساتھ اور ان منگولوں کے ساتھ مل کر پیسے اور وہ اشرفیاں اور یہ تمام چیزیں مراعات لیں اور ان کو دیوار کے ساتھ لگاتے رہے، لیکن وہ تھے چرواہے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن خدا نے ان کو جو شان عطا فرمائی کہ دین اسلام پہ ایسے زبردست قائم رہے کہ سود سے پاک اور ان تمام چیزوں سے انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ خدا نے ان کو چرواہوں سے ہٹا کر خدا نے ان کو صرف اور صرف فرمایا نا کہ قرآن جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ ان قوموں کو بلند فرماتا ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے تو خدا ان کو ذلیل کرتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پکڑتا ہے جی ہم تو پڑھتے ہیں، صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دھکے ہی کھا رہے ہیں۔ تو وہ دھکے کھانے کا یہ ہے کہ تمہاری پارلیمنٹ میں، تمہاری ہر جگہ پر قرآن کا نظام ہو کہ جو سود سے پاک ہو، معیشت ہو، ایسی تجارت ہو، اور یہ لوٹ کسوٹ، ظلم، زیادتی، یہ تمام یہ سلسلے نہ ہوں۔ بہترین تربیت شدہ اسلامی اصولوں کے مطابق تمہارے پاس لوگ موجود ہوں کہ جو اس کے مطابق نظام کو چلائیں۔ تو اللہ نے ان کو ایسی حکومت دی کہ تقریباً 650 سال، 6 صدیاں انہوں نے آدھی دنیا پر 3 براعظموں پر حکومت کی ہے۔ چرواہے، بکریاں چرانے والے، خدا نے ان کو کس جگہ اللہ نے ان کو مقام دیا، لیکن پھر جب ان میں پھر دنیا آئی، دنیا کے وہ لالچی ہوئے، تو پھر دیکھیں کہ حالت یہ ہوئی کہ ترکی کے اندر سے نہر سوئز گزر رہی ہے، لیکن تجارت آج 100 سال ہو گئے کہ نہیں کر سکتے۔ یہ شان ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ فرمایا کہ یہ عیسائی اور یہ یہودی اگر قرآن ہم نے جو انجیل اور تورات میں نظام اور اصول بیان کیا حکومت چلانے کا، فرمایا جو ہم نے نازل کیا تورات اور انجیل اور اس کے علاوہ جو کچھ نازل کیا، فرمایا اگر یہ اسے قائم کرتے تو فرمایا کہ اپنے اوپر سے وَمِن تحت ارجلہم، اور پیروں کے نیچے سے بھی یہ کھاتے، ان کو اتنا رزق ہم عطا فرماتے۔ یہی چیز ہمارے لیے ہے۔ آج ہم قرآن صرف پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، کیا نظام دیا ہے قرآن نے، وہ ہمیں نہیں معلوم، اور نہ ہم وہ لانا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نفس کو لگام ہے، سود نہیں کھائے گا۔ میں اکثر جو بات کہتا ہوں کہ مسلمان آزاد خیال نہیں، بلکہ قدم قدم پہ شریعت کا پابند ہے۔ ایک چیز کا خیال، ہاں یہ چیز زنا، یہ دوائی یہ زنا کی طرف لے جانے والی ہے، یہ گانا، یہ باجا۔ آج حالت یہ ہے کہ وہ قرآن کے حافظوں کی تعداد ہمارے ٹی وی چینلز پہ نہیں بتائی جاتی، لیکن کوئی مسخرہ، اب حالت دیکھیں نا، وہ چاہت فتح علی خان ایک نام آ رہا ہے، کوئی مسخرہ آدمی ہے جی، عجیب و غریب، اسٹیج پہ شرم آ جائے انسانیت کو، ایسی وہ عادتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے آئی جی صاحب اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ جب یہ حالت ہوگی تو اہل علم کی ناقدری ہوگی۔ ہماری یونیورسٹیوں کے، ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایسے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے ان سب کی جو ہے وہ بے قدری نہیں کی جا رہی، عالموں کی بے قدری نہیں، علم کی بے قدری کی جا رہی ہے کہ ایسے انجینئرز اور ایسے باصلاحیت لوگ اہل علم ہو، چاہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، وہ کدھر ہے؟ ان کو کون دے گا ایوارڈ جب ایسے مسخروں کو آپ ایوارڈ دیں گے؟ ولا حول۔ وہ کیا کرتے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی حالتیں کیا ہے، لیکن پنجاب کے آئی جی صاحب وہ اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ علم کی ایسی ناقدری کا یہ دور ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اچھے سمجھ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ قرآن مجید علوم و معارف کا لامتناہی سمندر ہے۔
قرآن مجید الفاظ کے اعتبار سے تو ایک، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ایک مختصر کتاب ہے، لیکن معانی، مطالب اور علوم و معارف کا بحر بے کران ہے، اور ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ آج تک جتنے علوم و فنون مارز وجود میں آئے اور آئندہ قیامت تک وجود میں آئیں گے، تمام علوم و معارف حتیٰ کہ جدید سائنسی علوم کی بنیادیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاز کس نے بنایا؟ انہوں نے قرآن کی آیات پر غور کیا اور جہاز اڑا دیا، مسلمان دیکھتے ہی رہ گئے۔ کتاب ہماری ہے، غور و فکر یہ کر رہے ہیں اور جہاز چڑھا دیا۔ فرمایا کہ الم یروا الی الطیر، کیا اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قرآن مقدس میں، کیا پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ یہ کیسے فضا میں قائم رہتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہی قائم رہتے ہیں۔ اب اس پر کافر غور کرتا ہے تو وہ جہاز بنا دیتا ہے بالکل اسی شیپ کا۔ یہ ہے قرآن، تو تمام اصول موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس، میں نے کہا نا، جو میں اکثر بات کہتا ہوں، کسی پہ طنز نہیں ہوتا۔ میں مسلمانوں کی جو ہماری حالت ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ ہم قرآن دیکھ کے اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے جیسے پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے محنت نہیں کی۔ محنت کرے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام مسلمانوں کی ہماری، لیکن جو اصل قرآن میں جو تمام چیزیں، یہ اصول موجود ہیں دنیا پر حکمرانی کرنے کے، وہ ہمیں کیسے نظر آئیں گے جب ہم بظاہر دیکھ کے درست نہیں پڑھ سکتے؟ الامان والحفیظ، تو فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ وہ علامہ محی الدین ابن العربی جی، شیخ اکبر سلطنت عثمانیہ میں، یہ ان کے ہی شیخ بھی تھے، تو انہوں نے جب ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا، بڑا تیز اور شاطر آدمی تھا، تو اس نے یہ کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں، تو اس پر اس نے کہا کہ جی مجھے کتاب النجوم چاہیے۔ اب وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ابن عربی ہیں، وہ مخاطب شیخ ابن عربی سے ہی تھا۔ انہوں نے کہا جی مجھے کتاب النجوم چاہیے، بڑی شاندار کتاب لکھی ہے شیخ اکبر نے جو کہ اس موضوع پر ہے۔ تو اب شیخ اکبر نے کہا اس کتاب کو چھوڑو، یہ لو کتاب، یہ قرآن پاک ہے، اس سے تمہیں ہر شے ملے گی، تبیان لکل شے، ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اس نے کہا جی وہ تو بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بس میں اس کے پیچھے آیا ہوں، تو وہ ابن عربی نے لکھی ہے۔ فرمایا وہ مجھے پتہ ہے نا، میں نے اس قرآن سے ہی دیکھ کر لکھی ہے، اور یہ قرآن ہی سے صرف اور صرف ایک سمجھو کہ قطرہ، بلکہ قطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ تو قطرہ بھی نہیں ہے جتنا کچھ قرآن نے بیان فرمایا۔ حیران اور شزدر رہ گیا کہ یہ مسلمانوں کی شان اور علم تھا، ایجادات بھی تھی کہ اس وقت کے جس وقت میں یہ لوگ جہالت میں تھے، اور جابر بن حیان اور ابن الحیثم اور ابو علی سینا جیسے عظیم الشان مسلم سائنسدان اور فلاسفر، یہ کیا کیا ان کی ایجادات تھی اور کیا کیا وہ کر رہے تھے، وہ جو نمبرز کے حوالے سے اور جتنی بھی سائنسی ایجادات تھی، ان تمام چیزوں پر تحقیقات موجود ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ آج بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، وہ ہم نے صدیوں پہلے ان چیزوں کو، ہمارے جتنے بھی مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا تھا۔ لیکن جب مسلمان کمزور اور غافل ہوا، جیسے میں نے ایک آدمی کو مجھے کہا، میں نے کہا وہ لے گئے سب کچھ ہمارا، ابن عربی کی کتاب اور ابو علی سینا کی کتابیں، آپ ابھی بھی لاہور یا کسی جگہ پہ کتب خانے میں جائیں کہ شفا دو ابو علی سینا کی، تو وہ یا تو موجود نہیں ہوگی، تو یا پھر دھول سے اٹی ہوئی آپ کو مٹی میں ملے گی۔ 30 35 50 ہزار روپے وہ لے گئے، عربی زبان سے انہوں نے انگلش میں ترجمے کیے۔ آج بھی یورپ کی درسگاہوں میں، یونیورسٹیز میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو ہم نے لکھی تھی، اور ہم ہیں دھکے کھا رہے ہیں، صرف ان کی چمک دھمک کو دیکھتے ہیں، وہ بڑے اوپر چلے گئے، وہ بڑے ادھر چلے گئے، وہ ایسے چلے گئے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم سے اپنا ہی سب کچھ چھین گیا، اور ہم دنیا کے جب سے وہ لالچی بنے، یا دنیا کے اندر ہم اس محبت میں، مادیت پرستی میں چلے گئے، تو ہمیں جو ہے وہ سب کچھ ہم سے جاتا رہا۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے۔ عرض کیا گیا ان کا حل کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے اور بعد کی تمام خبریں اور تمہارے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے احکام موجود ہیں۔ اس طرح واضح بیان کیا اور سب کچھ موجود ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا جیسے سمندر کی اوپر والی سطح دیکھنے والوں کو نظر آتی ہے، لیکن قرآن مجید اسی طرح فرمائے کہ لیکن سمندر کے خزانوں کے ماہر غوطہ خور ہی دریافت کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح قرآن کے ظاہری علوم پر علماء اسلام پاتے ہیں، لیکن قرآن کے باطنی علوم اور ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو ہوگا کا علم اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جیسے ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ کرم میں ہے
اس قرآن کو آپ کے سینے اقدس میں جمع کرنا اور اس کا پڑھانا۔ پھر ہمارے ذمہ کرم میں ہے کہ اس قرآن تبیان لکل شیء آپ پر بیان کرنا کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ پھر اللہ رسول پاک علیہ السلام کے توسل سے جس کو جتنا چاہے قرآن کے علوم باطنیہ بھی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے اللہ کی کتاب میں پا لیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری باب خیرکم من تعلم القرآن میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اہل اسلام پر اپنا خصوصی فضل اور مہربانی فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔